کیا آپ آرمی نرسنگ جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ آپ آرمی نرسنگ کس طرح جوائن کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں موسٹ ڈیمانڈنگ پروفیشن نرسنگ کا ہے، جس کے داخلے نہ صرف گورنمنٹ آف پنجاب میں کیے جاتے ہیں بلکہ آرمی نرسنگ میں بھی اس کے داخلے کیے جاتے ہیں، جس کو ہم آرمڈ فورس نرسنگ سروسز کہتے ہیں۔ آرمی کی طرف سے نرسنگ کے لیے کیے جانے والا یہ پروگرام صرف اور صرف فیمیل نرسز کے لیے ہوتا ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ کی یہ پرائورٹی ہوتی ہے کہ اس کا آرمی میں داخلہ ضرور ہو، اور خاص کر AFNS کے تھرو، جس میں داخلہ لینا بالکل آسان ہے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس نے FSC پری میڈیکل کی ہو وہ اس میں آسانی سے داخلہ لے سکتا ہے۔ اس کے داخلے ہر سال جون کے آخر یا جولائی کے شروع میں ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو آپ نے FSC پری میڈیکل کر لی ہے تو آپ کو ابھی سے اینٹی ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، اور اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کر لینا چاہیے تاکہ آپ آرمی نرسنگ ایزیلی جوائن کر سکے۔ اب آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے اور کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ تو اگر آپ اس کرائیٹیریا پر پورے اترتے ہیں تو آپ لازمی طور پر آرمی نرسنگ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ خود اپنے موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل پر جانا ہے، وہاں لکھنا ہے www.joinpakarmy.gov.pk۔ اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس میں آپ کو پاکستان آرمی میں کروائے جانے والے ڈیفرنٹ کورسز کے بارے میں بتایا جائے گا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آرم فورس نرسنگ سروسز کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اس میں اس کی ساری ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اب ہم آرمی نرسنگ سروسز کی کچھ ڈیٹیل دیکھ لیں گے، جس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ جوائن کر سکتے ہیں، کیا کیا پروسیجر ہیں، آن لائن پروسیجر کیسے سٹارٹ ہوگا، آپ کو سلپ کیسے ملے گی، اور اس کے بعد آپ اینٹی ٹیسٹ کیسے دیں گے، اور کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اینٹی ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے، آپ کا بیسک جو فوکس ہے وہ کس چیز پر ہونا چاہیے، تاکہ تمام اسٹوڈنٹس اس کو ایزیلی کور کر سکیں۔ آپ گھر بیٹھ کر بھی یہ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ڈیفرنٹ لوگ ہیں، ڈیفرنٹ اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں آن لائن، آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے FSC میں اچھے مارکس ہیں تو آپ اس ٹیسٹ کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ کمانڈ ہے تو آپ اس ٹیسٹ کو بہت ایزیلی پاس کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں۔ AFNS BS نرسنگ جو کہ صرف اور صرف فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ کی میٹرک وتھ سائنس جس میں 60% مارکس ہونے چاہیے، FSC پری میڈیکل جس میں منیمم 50% مارکس ہونے چاہیے، آپ کی ایج لمیٹڈ 17 to 25 ایئرس کے درمیان ہونی چاہیے۔ وہ نرسز جنہوں نے نرسنگ کر لی ہے ایز اے لیفٹیننٹ، وہ آرمی کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، ان کی ایج 18 to 28 ایئرس کے درمیان ہونی چاہیے۔ اور ایسے کینڈیڈیٹ جنہوں نے FSC پری میڈیکل کا فرسٹ ایئر یعنی پارٹ 1 کر لیا ہے، وہ اپنے کالج سے ہوپ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، جن کے فرسٹ ایئر میں 50% مارکس تھے، وہ اس بیس پر لے سکتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر میں بھی ان کے اسی طرح کے مارکس آئیں گے تاکہ وہ اس کا اینٹی ٹیسٹ دے سکیں۔ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ بلوچستان، انٹیریئر سندھ اور KP کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل سیٹس بھی دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ٹرین نرسز جو کہ آرمی جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس PNC ہونا چاہیے، اور جنہوں نے اسپیشلائزیشن ICU CCU یا OT میں کی ہوئی ہے ان کو پریفرنس دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ جو کہ 2 دفعہ انٹر سروسز سلیکشن بورڈ سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، یا پھر وہ اسٹوڈنٹ جو کہ میڈیکلی انفٹ ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جن کا ہیپاٹائٹس B C پازیٹیو ہے، ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو ہے، گورنمنٹ سروسز سے یا آرمی سروسز سے ڈسمس ہوئے ہیں، یا آرمی کے کوئی دوسرے پروگرام سے نکالے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کورٹ آف لا میں ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ علاوہ اگر ہم رجسٹریشن کا پروسیجر دیکھیں، سمپل سا پروسیس ہے۔ آپ نے گوگل پر جا کر www.joinpakarmy.gov.pk پر جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی رجسٹریشن کرنی ہے۔ رجسٹریشن کے 5 سے 7 دن بعد آپ کو آپ کی ایگزامینیشن یعنی رول نمبر سلپ دے دی جائے گی، جو کہ آن لائن ہوگی۔ اس کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کون سا نیئر علاقہ ہے جس میں جا کر آپ اپنا اینٹی ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، تو اسی ڈیٹ اور ٹائم کو آپ کو اپنی رول نمبر سلپ اور ڈاکومنٹس لے کر جانے ہوں گے۔ اس میں اسپیشل مینشن کیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کا ورک آتا ہو، کیونکہ ٹیسٹ آپ کا کمپیوٹر پر ہی کنڈکٹ کروایا جاتا ہے۔
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ FNS کی سیٹس آنے والی ہیں، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ کمپیوٹر کا تھوڑا بہت کورس کر لیں تاکہ آپ ٹیسٹ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکیں. یہ نہ ہو کمپیوٹر کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے آپ ٹیسٹ پر زیادہ ٹائم لگائیں اور پاس نہ ہو سکیں. اور جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے: ریٹن ٹیسٹ، انٹیلیجنس ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ. ریٹن ٹیسٹ جو کہ بیسیکلی آپ کی FSC کی بک سے ہوتا ہے. انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ سے سمپل انٹیلیجنس کے سوال چیک کیے جاتے ہیں اور اس کے آپ کا میڈیکل فٹنس ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن میڈیکل ٹیسٹ تب ہوگا جب آپ کا ریٹن اور انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس ہوگا. اس میں اسپیشل مینشن بھی کر دیا گیا ہے کہ انگلش، میتھس، پاک سٹڈیز، اسلامیات اور جنرل نالج کو اگر آپ کو نالج ہے تو آپ یہ ٹیسٹ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں. تو انگلش، میتھس، اسلامیات، پاک سٹڈیز اور جنرل نالج کا آپ جتنا بیسک نالج لے سکتے ہیں آپ وہ لیں. اگر آپ میڈیکلی فٹ بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جنرل ہیڈ کوارٹرز میں انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. انٹرویو راولپنڈی، لاہور، ملتان، کراچی، کوئٹہ کیے جاتے ہیں اور فائنل سلیکشن آپ کی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کی جاتی ہے. اور اگر میں آپ کو ہائٹ کا بتاؤں میڈیکل فٹنس کے لیے، ایٹ لیسٹ آپ کی ہائٹ 5 فیٹ تک ہونی چاہیے اور آپ کا جو ویٹ ہے وہ باڈی میس انڈیکس کے مطابق ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر تو آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے تو آپ کو اپنے سارے جو مارک شیٹس ہیں ان کی اوریجنل سرٹیفکیٹس دینی ہوں گی. وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے ایز اے ٹرین نرسز جوائن کیا ہے ان کو NOC سبمٹ کرانا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو اپنے ڈومیسائل کے ٹیسٹڈ کاپی جمع کرانی ہوگی اور CNIC کی بھی فوٹو کاپیز جمع کرانی ہوں گی اور اپنی کلرڈ فوٹوز سبمٹ کرانی ہوں گی جو کہ فرنٹ بیک سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے. اور 100 روپے والا پوسٹل آرڈر بھی آپ کو جمع کرانا ہوگا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی بیسک انفارمیشن، لیکن ان سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہو. اگر تو آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے تو ٹرین نرسز کے لیے 12 ہفتے کی ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ BSN والوں کو 4 سال تک پڑھایا جائے گا. لیکن ان سے ایک بانڈ سائن کرایا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ 10 سال تک لازمی طور پر آرمی کو سرو کریں گے. مطلب ڈیورنگ اسٹڈی بھی آپ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے جو کہ اب 50,000 تک ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ کی جاب ہوگی آپ کو نہ صرف پے، اس کے علاوہ باقی اور بہت ساری سہولیات دی جائیں گی. اسٹوڈنٹس جیسے کہ ایڈمیشنز اوپن ہونے والے ہیں، سب سے پہلے کوشش کریں کہ میڈیکلی فٹ ہوں، اپنا ویٹ مینٹین کریں. آپ کی ہائٹ ہے تو بیسٹ ہے. اس کے علاوہ اینٹی ٹیسٹ کی تیاری سٹارٹ کر دیں جو کہ سبجیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد آپ انشاءاللہ یہ ٹیسٹ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں. جیسے ہی ایڈمیشنز اوپن ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل پر بتا دوں گی. آپ کو کوئی بھی آرمی نرسنگ سے ریلیٹڈ کویسچن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ایک سوال کا جواب دوں. آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں. چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.